پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، عظمت، شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ہر چیز کا مدبر ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات امام المتقین، امام المواحدین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین اور بزرگان دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، پھر تا زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارا نصیب بہت زیادہ اعلیٰ اور بلند بنایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء، خاتم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کا امتی ہونا بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ مقام ہی نہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیا گیا ہو۔ ہر عزت، سعادت، شان و شوکت آپ کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ مجھے آج اس پیکر حسن و جمال کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہے، جس کے رخ انور کو دیکھ کر کئی لوگ کلمہ پڑھ کے ان کے مرید بن گئے، اور آج مجھے اس عظیم ہستی کی عظمت، شان کو بیان کرنا ہے، جس کے مقام اور مرتبے کی بلندی یہ ہے، کوئی بھی انسان کلمہ پڑھ کر جب آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے کہ آج کس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ربیع الاول کا یہ مہینہ جاری ہے، اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا پہ تشریف لائی۔ جی 5 ربیع الاول ہے۔ دنیا کے اوپر آپ کی تشریف آوری اسی مہینہ میں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے
انسانیت کے اوپر بہت زیادہ انعامات کیے، احسانات کیے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر کیا ہے۔ اور ایک مقام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی نعمت پر یا کسی بھی احسان پر انسانیت کو مخاطب ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے مبعوث فرمایا، تو اس مقام کے اوپر اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ کون سا احسان کیا؟ نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتیں عطا کی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے احسان یہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی عطا کرتا ہے اپنے نبی کے ذریعے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی وہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرات ذی وقار، یہ اس ہستی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت نے مومنوں پر اپنا احسان جتلایا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سرتاج الرسول کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے آپ کی چند وہ خصوصیات جن کو سماعت فرما کر یہ حقیقت کائنات کے ہر انسان کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اس جہاں کے رنگ و بو میں امام الانبیاء جیسی شان اور آپ جیسا مقام کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلا اعزاز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا، اور یہ بات قرآن کے اندر اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہے جبکہ ابھی آپ عالم ارواح میں تھے، اور اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا کن کے سامنے؟ ان پاکیزہ ہستیوں کے سامنے جو معصوم ہیں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے محبوب میرے پیغمبر آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا بَلَىٰ۔ انبیاء نے کہا یا اللہ بالکل ہمارا وعدہ ہے، اگر ہماری زندگی میں آپ کا پیغمبر آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی اتباع کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ دنیا پہ آنے سے پہلے آپ کی نبوت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے یہ وعدہ لیا۔ پھر جب دنیا کے اندر انسانیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور انبیاء کا سلسلہ بھی شروع ہوا تو اللہ کے نبی اپنی اپنی قوموں کو میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے بارے میں آگاہ کرتے رہے، ان کو بتلاتے رہے، جیسا کہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے اسرائیلیو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں اور ایک میں نبی کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، پھر وہ نبی دنیا کے اندر آئے اور پھر وہ نبی اپنی اپنی امتوں کو اس بات سے آگاہ کرتے رہے۔ حضرات ذی وقار، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی ہے، لیکن آپ کے سامنے جس اعزاز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ اعزاز یہ ہے کہ آپ کا انتخاب اللہ رب العزت نے دنیا عرب کے سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر اور ممتاز خاندان تھا، اللہ رب العزت نے ان کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور یہ خاندان کس کا خاندان ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، وہ خاندان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی خاندان چنا ہوا ہے، اعلیٰ ہے، اللہ کو پسند ہے، تو وہ کس کا خاندان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، ان کو پسند کیا، ان کو برگزیدہ بنایا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے اس کا اپنے قرآن کے اندر اعلان کیا ان اللہ اصطفى وآل ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو پسند کیا اور چن لیا۔ پھر مزید رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی زبان اقدس سے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم و اسماعیل ومن ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریش
वस्तफ़ा मिन कुरैशिम बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में से इस्माइल को चुना। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मर्तबा अता किया, मकाम अता किया, इज़्ज़त अता की। व मिन वलिदा इस्माइल बनी किनाना, और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में से, ख़ानदान में से बनु किनाना को चुना। और फरमाते हैं वस्तफ़ानी बनी किनाना कुरैश, और बनु किनाना से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश को चुना, कुरैश को मर्तबा और इज़्ज़त अता फरमाई। वस्तफ़ा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, और फिर अल्लाह ने कुरैश के ख़ानदान में से, इस लड़ी में से बनु हाशिम को चुना। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम का जो ख़ानदान है ना, उसमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा इंतखाब किया, अल्लाह ने मुझे चुना। जब एक दियानतदार शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आपकी कौम और आपके कबीले की सीरत का जब मुताला करता है, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ख़ानदान को पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा अजीम मर्तबा, मकाम और इज़्ज़त अता फरमाई। अमानत, दियानत, शुजाअत, शराफत, सदाकत, ज़िहानत और अदल व इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ इस ख़ानदान के अंदर मौजूद थी। और फिर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ख़ानदान है, ये वो ख़ानदान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरदारी भी अता की। आपके ख़ानदान के अंदर जो आपका दादा था हाशिम, उसकी वजह से ये हाशमी कहलाते हैं। और हाशिम का जो दादा था यानी आपका परदादा, उसका नाम था कुसई। ये काबतुल्लाह के पहले मुतवल्ली थे, और काबतुल्लाह की चाबी, कुरैश का झंडा और उसकी जो कमान थी वो इसी के हाथ में थी, कुसई के हाथ में थी। और ये इंतहाई रहम दिल और नरम दिल इंसान था, जो बहुत ज्यादा हाजियों की खिदमत किया करता था। और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इसी ख़ानदान के अंदर खाना काबा का जो इंतज़ाम था वो इसी ख़ानदान में रहा। और फिर आपके जो दादा हैं यानी आपके जो परदादा हैं हाशिम, उसका नाम हाशिम नहीं था, बल्कि असल उसका नाम अमर था। असल में हशम कहते हैं तोड़ना, और हाशिम कहते हैं तोड़ने वाले को। बात ये थी कि ये भी इंतहाई सखी थे, रहम दिल थे। ये जो नबी अलैहिस्सलाम के परदादा हाशिम हैं, ये क्या करते, रोटियों को तोड़ तोड़ के शोरबे के अंदर भगोकर हाजियों को खिलाया करते थे। इस वजह से इसका नाम हाशिम पड़ा, यानी रोटियों को तोड़कर हाजियों को खिलाने वाला। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ख़ानदान है हाशिमी कहलाता है, अपने इस परदादे की वजह से। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दादा था अब्दुल मुत्तलिब, अगरचे उसका नाम अपना शैबा था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वो मशहूर था। और ये भी बहुत ही हर दिल अजीज सरदार था कुरैश मक्का का। और फिर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इसी ख़ानदान में पैदा फरमाया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्तबा और मकाम इसके पिछले ख़ानदान को अता किया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आपके दादा तक रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी ख़ानदान से हैं। फिर आपका मर्तबा और मकाम बनिस्बत उनके तमाम से ज़्यादा और बाला है। इस वजह से एक तो आपका ख़ानदान आला, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इमामुल अंबिया बनाकर भेजा। ये पहला एजाज़ था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूसरा एजाज़, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اللہ رب العزت نے جو عطا کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو 2 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ ایک مرتبہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے، سیدہ حلیمہ کے پاس تھے اور آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں گئے بکریاں چرانے کے لیے۔ وہاں جبرائیل امین آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا پیٹ مبارک چاک کیا اور آپ کا سینہ، آپ کے سینے مبارک میں سے دل نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سارا اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگے، جا کر سیدہ حلیمہ کو جا کر بتایا، امی جان ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ سارے کا سارا خاندان دوڑا آیا تو آ کر دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ اڑا ہوا تھا۔ بچے تھے نا، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبِ، جبرائیل امین نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور ان میں سے دل نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ حضرت ذی وقار یہ پہلا موقع تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا۔ یہ کیسے اعزاز ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں علم اور حکمت بھری ہوئی تھی، جبرائیل امین نے وہ میرے پیٹ میں رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا تھا اور اس کے اوپر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ یعنی یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ کا جیسے آپریشن ہوتا ہے آپریشن ہوا۔ یہ پہلی بار ہوا جب کہ آپ 4 سال کے تھے۔ اور اس کے بعد جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کرایا گیا، جسمانی معراج سے مراد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، معراج پر لے جایا گیا۔ تو معراج پر جانے سے پہلے بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خانہ کعبہ میں تھا، لیٹا ہوا تھا، جبرائیل امین آئے، میرا سینہ چاک کیا، ثم غسل بطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمہ، اور میرے دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی، وہ اندر رکھ کر اس کو سیا گیا۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے سے پہلے، کیونکہ یہ جو سفر تھا معراج کا یہ منفرد اور ایک ایسا سفر تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بہت زیادہ نشانیاں دکھلانی تھی، خصوصاً جنت اور جہنم کی سیر کرانی تھی، آسمانوں کی سیر کرانی تھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کے یقین کو مزید کامل کرنے کے لیے اور اس کو مزید ایمان کو بڑھانے کے لیے سفر معراج سے پہلے آپ کے سینے کو شق کیا گیا، جس کو مفسرین کیا کہتے ہیں؟ شق کا صدر کہتے ہیں کہ آپ کے سینے اطہر کو چیرا گیا اور اس میں سے آپ کا آپریشن کیا گیا۔ حضرت ذی وقار یہ اعزاز ایسا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، عام انسان تو عام، کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ اعزاز نہیں بخشا، یہ مرتبہ اور مقام کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کا یہ تذکرہ خیر کرتے ہوئے مومنوں کو مخاطب ہو کر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر اپنا محبوب مبعوث فرمایا، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے اور نیکی کا راہ دکھانے کے لیے۔ حضرت گرامی، تیسرا اعزاز جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ مرتبہ اور مقام جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کا قرآن مقدس کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کیا یعنی حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تو صرف اس کی قوم کی طرف، اور قرآن نے جب سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکر کیا تو اعلان فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ سیدنا ہود بھی نبی بنے تو صرف اپنی قوم کی طرف، عادیوں کی طرف، اور جب سیدنا صالح علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب شعیب علیہ السلام کی باری آئی اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ معلوم کیا ہوا، جتنے بھی نبی آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، علاقے کی طرف آئے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ یعنی جب آپ کی باری آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتے پوری انسانیت کے لیے۔ ایک اور مقام کے اندر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے اے لوگو إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا جو ہمارے نبی کو ملا ہے۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ پہلے انبیاء کو اللہ نے قوموں کی طرف، علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے ہمارے پیر و مرشد کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور ایک مقام کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مقدس کی ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
युबासु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नास आम्मा। आप फरमाते हैं मुझसे पहले जितने भी नबी आए तमाम नबी अपनी अपनी कौमों की तरफ आए। व बुइस्तु इलन नास आम्मा, अल्लाह ने मुझे पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा। और एक और मकाम के अंदर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यस्मउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानी सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुझे ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से कोई भी, चाहे वो यहूदी है चाहे वो नसरानी है, ये बात याद रखिएगा कि जब एक नबी दुनिया के अंदर आता है जितने लोग मौजूद होते हैं तमाम के तमाम उसके उम्मती कहलाते हैं। कब तक? जब तक वो नबी रहता है। जब वो दुनिया से रुखसत हो गया नबूवत भी उसकी खत्म और उम्मत भी उसकी खत्म। अब आने वाला नबी जो है वो नबी बनता है और उसकी आगे उम्मत चलती है। तो जब से हमारे नबी आए हैं तब से लेकर आज तक मशरिक ता मगरिब शुमाल ता जनूब जितने इंसान दुनिया के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो आपको माने या ना माने, आप पर ईमान लाए या ना लाए, चाहे वो यहूदी है, वो मजूसी है, वो हिंदू है, वो बुद्ध मत है, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है या कोई भी मजहब नहीं रखता, वो हमारे नबी का उम्मती है। आप इरशाद फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत में से अब यानी जो मौजूद है, कोई यहूदी है या ईसाई है या कोई किसी और मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, जब उसने मेरी नबूवत का ऐलान सुना, मेरे बारे सुना, अगर वो ईमान नहीं लाया जो मैं लेकर आया हूँ, इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, वो जहन्नमी है। यानी मालूम क्या हुआ, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके लिए नबी बनाकर भेजा है, जितने भी दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं। अब जो मानेगा वो उम्मती बन जाएगा, जो नहीं मानेगा वो उम्मती नहीं है, तो उम्मती, लेकिन वो क्या होगा, वो मुनकर बन जाएगा, काफिर बन जाएगा। यानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे आपके आने के बाद। एक वो जो आपको मानने वाले हैं वो मुसलमान कहलाएंगे, एक वो जो आपको नहीं मानते वो गैर मुस्लिम कहलाएंगे, वो किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक रखता है। लिहाजा कई लोगों के ज़हन में ये है, जैसा कि हमारे यहाँ आम तौर पे कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं, असी जी महबूब दी उम्मत है जी, सानू अल्लाह ने माफ नहीं करना तो और क्यों करना है। ये बात भी शैतान ने दिमागों में बिठाई हुई है। यहूदी भी कह सकते हैं, ईसाई भी कह सकते हैं, हम नबी की उम्मत, आखिरी नबी की उम्मत है। सिर्फ उम्मती होना शर्त नहीं है, अमल होना शर्त है। बख्शिश के लिए, निजात के लिए अमल का होना शर्त है। ये बात हकीकत है। लिहाजा उम्मती, जैसा कि एक हदीस में आता है, आप इरशाद फरमाते हैं मुझे तमाम नबियों की उम्मतें दिखाई गई, किसी के साथ एक आदमी के साथ दो, किसी के चार, किसी के साथ सबसे बड़ी उम्मत किसकी थी? हजरत मूसा की। आप फरमाते हैं मैं खुश हो गया कि ये मेरी उम्मत होगी। मैंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये मेरी उम्मत है? आपने फरमाया नहीं, ये तो हजरत मूसा की उम्मत है। तो मैंने कहा या अल्लाह फिर मेरी उम्मत। फिर अल्लाह ने मुझे अपनी उम्मत दिखाई, फरमाया मैंने देखा जमीन भरी हुई है, पहाड़ भरे हुए हैं, यानी कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरी उम्मत ना हो। आप फरमाते क़यामत के दिन टोटल इंसानों की 120 सफ़े होंगी अल्लाह के दरबार में। जब अल्लाह का तख्त लगेगा ना, कितने सफ़े होंगी? टोटल 120 सफ़े होंगी। और आप फरमाते हैं उनमें से 40 सफ़े पहली उम्मतों की होंगी, यानी जो 1,24,000 अंबिया आए उनकी उम्मतें होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ 20 सफ़ों की होंगी, 40 सफ़ों की। और आप फरमाते हैं मेरी उम्मत की कितनी सफ़े होंगी? 80 सफ़े होंगी। अब 80 सफ़े सिर्फ ईमानदारों की नहीं होंगी, ये बात याद रखिएगा। कितने लोग हो ईमानदार?
آٹے میں نمک کے برابر ہو، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ ایماندار کا دیکھا جائے نا، حقیقت بات ہے، جو ہمارے عمل ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود، نمازی تہجد گزار ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود، ایماندار اللہ ہی حافظ ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ سب ملا کے بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا اعلان فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا۔ حضرات کرام ٹائم ختم ہو گیا۔ بات ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کے وہ اعزاز جو پہلے اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کیے اور کسی اور کو بھی عطا نہیں کیے۔ ابھی میں نے 3 اعزازوں کا ذکر کیا ہے، کچھ اور بھی ہیں۔ اگلا جمعہ چکے ربیع الاول کے دن آ رہا ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں بھی اسی موضوع پر آگے جو نبی علیہ السلام کے اعزازات ہیں ان کا تذکرہ کروں گا۔ لیکن جانے سے پہلے چونکہ ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار ضرور سنانا چاہوں گا، چونکہ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے، یا آپ کے آنے کی ہمیں خوشی نہیں ہے، یا پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جو آپ کے لیے جھنڈیاں لگائے، آپ کے لیے بازاروں کو سجائے، وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، جو ایسا نہ کرے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، محبت کا یہ نام نہیں ہے۔ محبت کا نام کیا ہے؟ وہ ہے اتباع۔ وہ کیا ہے؟ وہ اتباع ہے۔ لہذا چونکہ ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں چند اشعار ضرور پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرتبہ اور مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ بات حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ تو آئیے نبی صاحب کی شان میں چند اشعار۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا انبیاء دا افسر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، چونکہ آپ کی آمد ہوئی ہے حضرت آمنہ کے گھر میں۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا انبیاء دا افسر۔ مکے دے وچ ہل خوشبو دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی آمد ہوئی، پورا کا پورا مکہ معطر ہوا خوشبو سے۔ مکے دے وچ ہل خوشبو دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے۔ اللہ اللہ مہکی اٹھے بہرو بہر، اللہ اللہ مہکی اٹھے بہرو بہر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر۔ آپ کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ حق کا پیغام آکے جگ نو سنایا ہے، بتاں دے پجاریاں نو اقدا بنایا ہے۔ یہ تھا آپ کی بعثت کا مقصد۔ حق دا پیغام آکے جگ نو سنایا ہے، لکھاں دے پجاریاں نو اقدا بنایا ہے۔ بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا رہبر، بھٹکے ہوئے قافلے نو ملیا رہبر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر، بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر۔ اس بات پہ غور کیجئے، جب آپ آئے حق کا پیغام دیا تو تقسیم کس طرح ہوئی؟ ازلان دے کولوں چنگے جنہ دے نصیب ہن، سن کے اعلان سائندہ ہو گئے قریب ہن۔
अज़लां दे कोलों चंगे जिन्ना दे नसीब हन, सुन के ऐलान सैदा हो गए करीब हन। अज्जा भी करीब हिन रोज़े अंदर, कौन? अबू बकर उमर। अज्जा भी करीब हिन रोज़े अंदर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहिदो जहान आया आमना दा घर। बन गए दमाद सईदे उस्मान हैदर, एक नाशिरे कुरान दूसरा फातेह है खैबर। क्यों जी? एक के तज़किरे तो होते हैं, दूसरे के भी करने चाहिए। अल्लाह ने दोनों दमादों को ये एजाज़ यानी अता किया। सैयदना उस्मान गनी जो आपके डबल दमाद हैं, अल्लाह ने उसको क्या एजाज़ दिया? ये जो अल्लाह का कुरान हम पढ़ते हैं, इस कुरान को लिखने वाले, नशर करने वाले कौन? सैयदना उस्मान गनी। और अल्लाह ने हजरत अली को वो एजाज दिया जो किसी और को नहीं दिया। वो खैबर जो कई दिनों से फतह नहीं हो रहा था, वो हजरत अली के हाथों फतह हुआ। बन गए दमाद सैयद उस्मान हैदर, एक नाशरे कुरान दूसरा फातेह है खैबर। काफरन दी माविया ने तोड़ी है कमर, सैयदना हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। काफरन दी माविया ने तोड़ी है कमर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर। हबशे तू आया जदू हबशी बिलाले, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जुड़ा ना, हकीकत बात है, वो किसी भी नस्ल का था, किसी भी रंग का था, वो सितारा बन गया। हबशे तू आया जदू हबशी बिलाले, दौलत ईमान कोलू होया मालो माले। हबशे तू आया जदू हबशी बिलाले, दौलत ईमान कोलू होया मालो माले। बन गए सितारे जिथे पै गई नजर, बन गए सितारे जिथे पै गई नजर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर। एक और फिक्र है, जरा गौर कीजिए। भेजो सलाम लखा ऐशा सिद्दीका ते, बेटी सिद्दीक दीते साईं दी रफीका ते। मेरी और आपकी रूहानी माँ कौन? सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। भेजो सलाम लखा ऐशा सिद्दीका ते, बेटी सिद्दीक दीते साईं दी रफीका ते। भेजे सलाम खुद रब अकबर, भेजे सलाम खुद रब अकबर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर। आखिरी फिक्रा जरा गौर कीजिए। मुहब्बत रसूल विच साजिद निजात है, रखदा उम्मीद या का करसी शफात है। आपकी मोहब्बत है तो निजात है, अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो ये निजात नहीं है, याद रखिएगा। मुहब्बत रसूल विच साजिद निजात है, रखदा उम्मीद या का करसी शफात है। लेकिन एक शर्त जरूर है, वो शर्त क्या है? छोड़े ना हुजूर दे सहाबा दा तू दर, छोड़े ना हुजूर दे सहाबा दा तू दर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर, बन के आया सारे अंबिया दा अफसर, शाहिदो जहान आया आमना दे घर। व मा अलैना इल्लल बलाग।